ہمیں اپنی تاریخ کی بہت بڑی آزمائش کا سامنا تھا۔ ایک طرف دفاع وطن کے تقاضے تھے، ذمہ داریاں تھیں، اور دوسری طرف اربوں ڈالروں کی پیشکش۔ ایک طرف پاکستان کے عوام کی امنگیں تھیں، خواہشات تھیں، تمنائیں تھیں، اور دوسری طرف دنیا کی بڑی طاقتوں کی دھمکیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں یوم تکبیر کے موقع پر آپ سب کو اور تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو سلور جوبلی ہے، 25 سال ہو گئے ہیں، اور آج سے 25 سال پہلے ہمیں اپنی تاریخ کی بہت بڑی آزمائش کا سامنا تھا۔ ایک طرف دفاع وطن کے تقاضے تھے، ذمہ داریاں تھیں، اور دوسری طرف اربوں ڈالروں کی پیشکش۔ ایک طرف پاکستان کے عوام کی امنگیں تھیں، خواہشات تھیں، تمنائیں تھیں، اور دوسری طرف دنیا کی بڑی طاقتوں کی دھمکیاں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طرح کی دھمکیاں تھیں، کئی دفعہ تو ناقابل برداشت تھیں، اور ایک طرف تو پاکستان کے وقار کا معاملہ تھا، اور دوسری طرف مشکلات کا ڈر، خوف۔ لیکن خواتین و حضرات، امتحان کی اس گھڑی میں اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں ہمت دی، ہمیں درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس دن پاکستان سے باہر تھا، یعنی ہمارا ایک سرکاری دورہ تھا سینٹرل ایشیا میں، لیکن اسی وقت کسی بھی وسوسے یا شک و شبہ یا اندیشے کے بغیر میں نے متعلقہ افراد کو ہدایت جاری کی کہ ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے۔ وہیں سے ٹیلی فون کیا میں نے، جیسے پتہ لگا کہ ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، میں نے فوراً وہیں سے پاکستان صبح فون کر کے کہا کہ اس کی ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے۔ یہ باتیں خواتین و حضرات اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں کہ ہم پر کیسے کیسے دباؤ ڈالے گئے اور کیسی کیسی پیشکشیں کی گئیں، لیکن ہمیشہ زندہ رہنے والی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے دن پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ یہ ہے ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رہنے والی حقیقت۔ اس کو کہتے ہیں نا، یہاں تو بہت کہا گیا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ ہے
ایبسلیوٹلی ناٹ. معزز خواتین و حضرات، ہم کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، لیکن کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے. ایٹمی طاقت بننے کے ساتھ ساتھ میری ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے، اور جس کے لیے میں نے بھرپور کوشش بھی کی، اور آپ وٹنس ہیں، گواہ ہیں اس بات کے، کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے دور میں بھی آگے رہے. 7ویں ایٹمی قوت بننے کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ کم از کم ہم دنیا کی 7ویں اقتصادی اور معاشی طاقت بھی بنے. مگر کیا کروں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کچھ لوگوں نے میری ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی. اس سے پہلے بھی 1993 میں بھی ایسا ہوا، اور پھر ابھی کی میں جو بات کر رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں 1999 میں یہ دوبارہ ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2017 میں بھی ایسا ہوا. نہ جانے ان لوگوں کو ملک سے کیا بیر ہے کہ وہ ایک ہنستے بستے ملک کو خراب کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں، ذرا سوچیں کہ جب میں تھا وزیر اعظم 2017 میں، تو ڈالر جو تھا وہ 104 روپے پہ تھا. آپ کو یاد ہوگا 104 روپے کا ہوتا تھا نا ڈالر، اور آج کتنے کا ہے؟ آج 300 روپے کا ہے. آٹا جو ہم روز کھاتے ہیں وہ 33 روپے فی کلو ملتا تھا، اور آج 120 روپے. آلو، سبزیاں، بہت ساری اور دیگر روزمرہ کی اشیاء کھانے والی، آلو 10 روپے کلو تھے اور آج 80 روپے کلو ہے. اس وقت روٹی، یہ میں آخری 2017 کی بات کر رہا ہوں، روٹی 2 روپے کی تھی، اور آج میرا خیال ہے کہ 15 روپے کی روٹی ملتی. گھی 140 روپے کلو تھا اور آج 500 روپے کلو. میرے زمانے میں چینی 50 روپے کلو ہوتی تھی اور آج سنا ہے 120 روپے کی. اور بجلی کا فرق تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. پیٹرول 60 روپے لیٹر اور آج 270 روپے لیٹر. بہنوں اور بھائیوں، میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی موقع دیا ہے، میں نے دل و جان کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ.